بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی قاسم فیضان حضور شاہ لاسانی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب المعروف چند پیر دامت برکاتکم العالیہ اور آپ کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ والا شان پیکر محبت و خلوص حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ اس عرس پاک کی تقریب میں تشریف فرما سادات کرام غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ سب عرس مبارک کی تقریب میں شامل ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول کو سارا دن آقا کا جشن مناتے مناتے آقا کی آل کی چوکھٹ پر ہم پہنچے ہیں۔ میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے کرنے لگا ہوں کہ جس حدیث پاک کو سن کر عرس پاک میں تشریف فرما ہر بندہ اپنے آقا کی نسبت پر جھوم اٹھے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ حدیث بھی ہمیں شاہ لاسانی کے عرس کے لنگر کے طور پر نصیب ہوئی۔ میں یہ چاہوں گا اس حدیث پاک کے بیان سے قبل آپ کی توجہ ادھر ہو، اب تو توجہات ساری ادھر ہو گئی ہیں۔ میں آقا کا ایک فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم او کما قال۔ سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ یہ جہاں تک بھی رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا اس حدیث پاک پر پھر غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جشن میلاد کیوں مناتے ہو؟ انہیں بتا دینا نبیوں کا امام حصے میں آئے تو پھر مسلمان محمد کا جشن کیوں نہ منائے؟ آپ جو نبی کے حصے میں ہیں ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ہاتھ سب کے ہیں تو زبان بھی ہوگی، سارے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ چلے میں اس کا اور ترجمہ کرنے لگا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ نبی کی عظمت کی بات ہو اور کسی کے چہرے پر خوشی نہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ آقا فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ جتنے آئے ہیں آل کے کھاتے میں بھی ہیں، سرکار کے کھاتے میں بھی ہیں۔ جو بندہ
अपने आप को नबी के खाते में समझता है वो बोले ऊंची आवाज से। फिर मैं इस बात को दोहराने लगा हूं, मेरे आका फरमाते हैं उम्मतों में से तुम मेरे खाते में हो और नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। मैं 3 मरतबा ये बात करूंगा, फिर अगली बात करूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खाते में मोहम्मद अरबी आ गए। ना हर बंदा ना बोले, जो इस बात पर खुश हो वो हाथ खड़ा करके बोले। मैं चाहता हूं शाह लसानी के दरबार से जश्न का समा पैदा हो जाए। जो बंदा इस बात पे खुश है कि हमारे खाते में मोहम्मद अरबी आए हैं, कंजूसी ना करे, वो ऊंची आवाज से बोले। साहबजादा साहब की ज़ियारत करके, हजरत पीर साहब के चेहरे की ज़ियारत करके अब एक जुमला कहने लगा हूं, मैं देखता हूं ना फिर कौन नहीं बोलता। या अल्लाह जो नबी के खाते पे बोले इसे नबी के खाते में डाल, और जो चुप करके बैठा है इसे हिसाब के खाते में डाल। अब नबी के खाते वाला बोले। स्टेज वालों को आप देख रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं, जो नबी के खाते में है दोनों हाथ खड़े करके बोले। अच्छा अब मेरा जुमला तवज्जो से सुनना है। आका हमारे खाते में है, आका हमारे खाते में है, आका हमारे खाते में है। चंद पीर साहब और उनके शहजादे के कदमों पर हाथ रख के ये जुमला कहने लगा हूं, अरे जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं हो सकता। जिसको परेशानी हो नबी के खाते में आकर वो ना बोले, बाकी बोले। इतना बड़ा इज्तिमा यार, सारे बोले। 12 रबीउल अव्वल का दिन जश्न मना के आप भी नहीं आप बोले। मैं फिर ये जुमला कह रहा हूं और खुदा के लिए इसे सादात के उसका लंगर समझे। लोग डराते हैं कब्र में जूते पड़ेंगे, हशर में जूते पड़ेंगे। मैं कहता हूं मजहबी दहशतगर्दी ना फैलाओ, जूते वो खाए जिसका कोई ना हो। हमें बचाने के लिए मोहम्मद काफी है। आप में से जिस जिसको अपने नबी पर जितना एतमाद हो उतना ही ऊंची आवाज से कह रहे सुभान अल्लाह। हम आका के खाते में हैं, हम आका के खाते में हैं। जिसकी जुबान हो वो कह ले हम सारे आका के खाते में हैं। अच्छा मैं यहाँ एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ और बड़े धीमे लहजे में बात करूंगा, लेकिन आपने प्यार से सुननी है। जब 5 तन पाक मुबाहले के लिए चले, मसला क्या था? ईसाई कहते थे खुदा 3 है, मेरे नबी बताने जा रहे थे अल्लाह एक है। और गए कौन कौन? नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी आले रसूल का नौकर हूँ, आप भी आले रसूल के कमी हैं। मुझे शर्म आती है उस बंदे से मुरीद सैयदों का हो और 5 तन पाक पे न बोले। फिर मैं इतना ही कहूंगा, कोई नजरे बद का शिकार हो गया है, जो सैयद का नौकर है वो तो 5 तन पाक पे बोले। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, 5 तन। चलो कोशिश करो यार, जुबान होनी है, इस्तेमाल करो। नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, 5 तन। 5 तन। उठा बैठा जो बंदा भी है कहे 5 तन। अच्छा ये 5 तन पाक चले, मसला क्या था? ईसाई कहते थे खुदा 3 है और मेरे आका बताने चले थे अल्लाह एक है। आका किसी और को ले जाते, हमें किसी पर एतराज नहीं, हम नबी की हर निस्बत का हया करते हैं, लेकिन हुजूर किसी को लेके नहीं गए, बस अली को ले गए, ज़हरा को ले गए, हसन को ले गए, हुसैन को ले गए। या रसूल अल्लाह सिर्फ 5 ही जा रहे हैं। फरमाया जमाने को बताना चाहते हैं, खुदा को एक मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। मैं दोबारा ये जुमला दोहराऊंगा भाई, अगर आप तक नहीं पहुंचा। खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह लेता हूं ना, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। या अल्लाह जो इन 5 तन पे बोले वो 5 तन के खाते में जाए। ये जुमला कह रहा हूं, जरा हजरत
جنت کی زیارت بھی کرتے ہوئے اصل میں مریدوں کی ایک اپنی عادت ہے، وہ پیروں کو ہر بات کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ کبھی پیروں کو ہم غریبوں کی طرف بھی دھیان دینے دیا کریں، ہم بھی ان کے فقیر بن کے آتے ہیں۔ تو میری طرف جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ خدا کو ایک منوانے کے لیے ہم 5 تن کافی ہیں۔ دادا صاحب قبلہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب کی دعائیں لینے کے لیے، اور یہ سارا گواہ رہے آپ، اور لاسانی سرکار کی نگاہ رہے۔ میرا جملہ سنیے، اللہ کو منوانے کے لیے بھی 5 تن کافی ہے، ہمیں بخشوانے کے لیے بھی 5 تن کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں رکا ہوں تو کسی بات کے لیے رکا ہوں، ابھی تک آپ سارے نہیں بولے، سارے بولے ہوتے تو مزہ ہی اور ہوتا۔ ارے اللہ کو منوانے کے لیے بھی 5 تن کافی ہیں، ہمیں بجانے کے لیے بھی 5 تن کافی ہیں۔ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے۔ باتیں تو سیدوں کی ساری مزیدار ہوتی ہیں، پر یہ بات بڑی مزیدار ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آیت مبہلہ کے لیے 5 تن پاک چلے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی طبیعت مچل گئی۔ کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک اکٹھے چلے تھے۔ دیکھیے 5 تن پاک کا واسطہ یہاں نہیں دے رہے، کہتے ہیں تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک اکٹھے چلے تھے، یا اللہ ان کے اکٹھے چلنے کے وقت کا واسطہ آقا کی ساری امت کو جنتی کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ کتنے خوش قسمت ہیں، میرے آقا کے کھاتے میں ہیں۔ لوگ بڑی عجیب عجیب تقریریں کر دیتے ہیں اور امت میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قبر میں بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، حشر میں بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ آئے ہیں بزرگوں کی محفل میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ایسے کسی منحوس کی بات پہ نہ لگنا، اسے کہنا جوتے وہ کھا لے جسے بچانے والا کوئی نہ ہو، مارے وہ کھا لے جسے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ ہمیں تو رب نے محمد عربی دیا ہی رحمت بنا کے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم ہیں آقا کے کھاتے میں اور ہر بندہ اپنے کھاتے کا خیال رکھتا ہے۔ میرے آقا بھی اپنے کھاتے کا خیال رکھتے ہیں۔ موت آئے ہم میں سے کسی کو اور قبر میں آقا تشریف لائیں، جس کو امید ہو وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ مرے میرے جیسا غریب آدمی اور قبر میں آقا تشریف لائیں، مرے آپ میں سے کوئی اور قبر میں آقا تشریف لائیں۔ یا رسول اللہ بندہ پروری کی حد ہو گئی، غریب نوازی کی حد ہو گئی، لجپالی کی حد ہو گئی۔ خدا آپ کو معراج پہ بلائے، براق بھیجے، فرشتوں کی بارات بھیجے، جبرائیل کو ساتھ بھیجے، اور آپ غریب کی قبر میں ویسے ہی چلے آئے، بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں، پیش کرنے کے لیے میرے پاس ہے کچھ نہیں، چھوٹی سی قبر ہے، نیا مسافر ہوں، آقا میرے دنیا کے گھر میں تشریف لاتے، میں نوکری کے نخرے پورے کرتا، یہاں تو مسافر ہوں۔ میرے آقا نے فرمانا ہے نہ گھبرا، میں پروٹوکول لینے نہیں آیا، تو تھا میرے کھاتے میں، اس لیے میں تیری قبر میں چلا آیا تاکہ فرشتے تیری اوقات نہ دیکھیں، مجھ محمد کی ذات دیکھیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی مسیدہ شریف۔ اچھا میں دھیمے دھیمے لہجے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، میرا نبی جس ماں سے ہو کے آیا وہ ماں پاک، اور میرا نبی جس باپ کی پشت سے ہو کے آیا وہ باپ پاک۔ آپ میں سے جس کی طبیعت اچھی ہو اپنی ماں کی منقبت پہ تو بولتے ہو، ذرا نبی کی ماں کی عزت پہ بھی تو بولو۔ میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عرش پاک کا ماحول ہے، میں اس میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں کروں گا، میں ویسے بھی محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا ضرور کہتا ہوں، وہ مولوی صاحب جو 4 حرف پڑھ کے پوچھتے ہیں نبی کے ماں باپ کیسے تھے، میں صرف اتنا کہتا ہوں اور آپ توجہ سے سننا، آپ دودھ کسی اچھے برتن کے علاوہ نہیں رکھتے، آپ کھانے پینے کی چیز پاک
برتن کے علاوہ نہیں رکھتے. اس مولوی کو سیڈ پہ رہنے دے, رب نے جن میں محمد رکھنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یا اللہ جو بولے اس کو سیدہ آمنہ کا لنگر عطا کر. میں دوبارہ کہنے لگا ہوں, ارے رب نے جن میں محمد رکھنا تھا, وہ باپ کتنا پاک ہوگا, وہ ماں کتنا پاک ہوگی. اچھا میں ذرا رک کے ایک اور بات بھی کہتا ہوں, اور یہ بات تو میں پھر حضرت صاحب دادا صاحب کی زیارت کر کے, حضرت کے چہرے کی زیارت کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضور میرا یہ جملہ سارے سیدوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے, کیونکہ سید سنیں گے تو دعا دیں گے. اور بھائی مولوی تو ایمان کو روتا ہے, ایمان کی ماں کو آمنہ کہتے ہیں. میں دوبارہ یہ جملہ دہرا دوں, ایمان کی ماں کو آمنہ کہتے ہیں. جس کی گود سے زمانے کو ایمان ملا, اس ماں کو آمنہ کہتے ہیں. میرا اگلا جملہ سنیے, نبیوں کے سردار کو جو بیٹا کہہ کے بلائے, اس ماں کو آمنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے, جس قبر میں آقا آرام فرمائیں وہ تو عرش سے اونچی ہو, اور جس گود میں آقا آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بھئی, جس قبر انور میں حضور آرام فرما ہوں وہ عرش سے اونچی, وہ فرش سے اونچی, وہ کعبے سے اونچی, وہ لوح سے اونچی. تو جس ماں کی گود میں نبی آئیں, میں ذرا چونکہ نسبتوں کا عرص ہے اور سیدوں کا عرص ہے, ان کے نسب کی بات نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. بعض لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سید کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا عقل کے اندھے, تیری چوتھی پانچویں نسل میں آگے کفر آ جاتا ہے, اور سید وہ ہے علی پور سے نسب شروع ہو آدم تک, درمیان میں ناپاکی کہیں نہیں آتی. ایک دن آپ نے چونکہ نعرہ لگایا, بزرگ ہیں, میں آپ کو روکتا نہیں ہوں, لیکن آپ کی آواز سب تک نہیں پہنچی, اللہ آپ کو جزا دے. ایک دن حضرت امام زین العابدین نے خطاب فرمایا, اور وہ خطاب آپ بھی سن لیں. آیت کون سی پڑھی؟ کانا ابوہما صالحا. فرمایا کہ دو بچوں کا باپ نیک تھا. موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, انہوں نے کھانا بھی نہ کھلایا, دیوار گر رہی تھی. جناب خضر نے دیوار کو ہاتھ کا اشارہ کر کے سیدھا کر دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت انہوں نے تو کھانا نہیں پوچھا اور آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا. فرمایا اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجہ, کہا اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان کا ابا نیک تھا. میں پھر رک گیا ہوں, ان کا ابا نیک تھا. اب میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کا ذوق کیا ہوگا. کہا ان کا ابا نیک تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچے بھی نیک ہیں, ان کا ابا نیک تھا. اچھا ابا کون سی پشت میں تھا؟ ایک روایت میں ہے 7ویں پشت میں, ایک ہے 9ویں پشت میں. اگر 7ویں پشت میں ابا ہو تو پردادے کا لکڑ دادا بنتا ہے, اور اگر 9ویں پشت میں ہو تو پردادے کے پردادے کا پردادا بنتا ہے. امام زین العابدین لگتا ہے دکھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان کا تو 9ویں پشت والا ابا نیک تھا, ہمیں بھی تو پہچانو ہم کون ہیں. چلو جو سیدوں کے عرص پہ آئے ہو, سیدوں کے کھاتے میں ہو, میں صرف ان کو ہی سنا رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے کہا نحنو اطرۃ رسول اللہ, لوگوں قرآن پڑھتے ہو, ان کا باپ نیک ہو تو بچوں کا خیال رکھا جائے, اور ہمارا باپ تو نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. آپ میں سے جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ اونچی آواز سے بولے. میں پوچھ
بتانا چاہتا ہوں قبلہ سید تفسیر حسین شاہ صاحب جلوہ گر ہے، ان کے صاحبزادہ صاحب حیدری سرکار وہ تشریف فرما، باقی جتنے سید بیٹھے ہیں ان سب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، تم کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ جو نبی کے نوکر ہو، کیا قیامت تک کا ہر سید نبی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ جو بیٹا مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے یا اللہ جو نبی کے بیٹوں پہ بولے محمد کے بیٹوں کی قیادت میں جنت میں جائے۔ میں کسی ایک سید کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کا ہر سید یہ بیٹا ہے محمد عربی کا، جس کو نبی کی محمد کی بھی حیا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ سارے زبان رکھتے ہوتے تو کہتے سبحان اللہ۔ میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عشق کے بت ہو، بت تو نبی پہ بول پڑتے ہیں، پتہ نہیں آپ کب بولیں گے، اونچی آواز سے بولو اور پیار سے بولو۔ یہ سید میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا سن، سید میں محمد کا خون رکھا ہے۔ جو سادات کو نبی کا خون مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ اونچی آواز سے، سبحان اللہ بھی کہیں اونچی آواز سے۔ اچھا آپ کہیں کہ یار یہ تو ہاتھ کھڑا کیوں کروا رہا ہے؟ میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ آج اس منبر پر کچھ دہشت گرد بولنے لگ گئے اور سپیکر سے کچھ دہشت گرد ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے، اور وہ آل رسول کے لیے اس دور کے شمر اور یزید بن گئے۔ وہ تقریر کیا کرتے ہیں؟ آل کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، صرف اتنا ضرور کہتا ہوں، مولوی تو اپنے بچوں کی فکر کر، خطیب تو اپنے بچوں کی فکر کر، صوفی جی آپ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آل محمد کے لیے محمد کافی ہے۔ میں اگر اجازت ہو میں پیروں کے پاؤں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، جو آپ نہیں بول سکتے میں سبحان اللہ کہہ کے آپ کو سارے ثواب کر دوں، تاکہ آپ محفل میں ہیں تو کچھ تو آپ کے کھاتے بھی پڑے۔ میرا تو اس بندے کا منہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا جو نبی کے بچوں پہ نہ بولے۔ تم خاک مرید ہو، تفسیر حسین شاہ صاحب تشریف لائیں تو استقبال کرو، اور زین العابدین کی بات ہے تو تمہاری زبان بھی نہیں لے، امام حسن کی بات ہے تو زبان بھی نہیں لے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قیامت تک کا ہر سید و نسب سید بوسیلہ سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ جس بندے کو محمد کی حیا ہوگی اسے آل محمد کی بھی حیا ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی علی مسیدہ شریف، فیض نصادی۔ آپ میں سے جتنے بندے آب زمزم شریف پی کے آئے ہیں، اللہ کرے دوبارہ گنبد خضرا پہ جا کے پئیں، اللہ کرے مسجد حرام میں جا کے پئیں، وہاں پیتے رہیں، وہاں سے لا کے یہاں پلاتے رہیں، جاتے رہیں، لاتے رہیں، پیتے رہیں، پلاتے رہیں۔ آپ ویسے سیانے ہیں، آپ کو خرچے کا پتہ ہوگا، اس لیے آمین نہیں کہی آپ، لیکن جب کرم ہوتا ہے تو خرچے ادھر سے ہی ملتے ہیں۔ عرب پتی نہیں جا سکتے، غریب جا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے مدینے میں جانے کا دولت کا کوئی چکر نہیں ہے، تو محمد کی کرم نوازی ہے سارا۔ اچھا آپ سارے زمزم شریف کو بڑے تبرک سمجھ کر پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں الحمدللہ۔ 20 بار سرکار نے در پہ بلایا، لنگر سے نوازا، اب آنکھیں ترس گئی ہیں۔ اللہ آل نبی کے عرس کا صدقہ، نبی کے جشن کا صدقہ ہمارے لیے گنبد خضرا کی راہیں آسان کر دے، بیت اللہ شریف کی حاضری آسان کر دے۔ میں صرف ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ زمزم شریف سارے لوگ بھر کے لاتے ہیں، ساتھ لاتے ہیں، بھی خیر ہے؟ انہوں نے کہا زمزم میں شفا ہے۔
زمزم میں غذا ہے، زمزم میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ الحمدللہ میں مانتا ہوں زمزم میں شفا بھی ہے، زمزم میں غذا بھی ہے، زمزم میں دوا بھی ہے، لیکن مجھے اتنا بتائیں اس زمزم میں دوا کہاں سے آئی، شفا کہاں سے آئی، غذا کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگے یہ اصل میں جناب اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، ایڑی سے نہیں نکلا، ایڑی کو جس جگہ نے چوما ہے وہاں سے نکلا، ایڑی سے نہیں نکلا، ایڑی کو جس جگہ نے چوما ہے یہ زمزم وہاں سے نکلا ہے۔ بھائی میری طرف دھیان دینا، میری تقریر کو قضا نہ کرنا۔ زمزم نکلا ہے اس جگہ سے جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی۔ اچھا جگہ نے قدم چومے اسماعیل کے، پانی نکلا وہاں سے، غذا بھی بن گئی، شفا بھی بن گئی، دوا بھی بن گئی۔ اچھا آپ حاضر ہیں تو میں دوسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، بھئی ایڑی سے پانی نکلا، ایڑی سے نہیں، ایڑی کو جس جگہ نے چوما وہاں سے نکلا زمزم، شفا بن گیا، غذا بن گیا، دوا بن گیا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا زمزم پہ کوئی بندہ خوش بھی ہے، میں ہی لگا ہوا ہوں۔ دوا بن گیا، شفا بن گیا، غذا بن گیا۔ اب میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں بھائی، اس کے بعد میں نے نہیں کہنا، زمزم میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ شاہ لاسانی کے سائے میں آپ کے عرس کی تقریب میں بیٹھنے والوں، جو پانی جناب اسماعیل کی ایڑی کو چومنے والی جگہ سے نکلے اس میں تو شفا ہو، اور جو آل خون محمد سے بنے، اگر یہ ساؤنڈ پہنچا رہا ہے آپ تک آواز تو آپ کی بھی آنی چاہیے، ارے جو آل نبی کے خون سے بنے، بھئی مولوی صاحب قدموں سے نکلنے والا زمزم تو لاجواب ہو جائے، اور جو اولاد جس میں محمد سے بنے وہ کیوں نہ لاجواب ہو۔ اور یہ بات آپ سارے سن لیں، زمزم شریف جتنے سال مرضی رکھا رہے وہ اصلی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو میں بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، زمزم خراب نہیں ہو سکتا، قیامت قائم ہو سکتی ہے، نبی کا خون خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے مبارک باد کے مستحق ہیں وہ جن کا تعلق محمد عربی کریم کی آل کے ساتھ ہے۔ ہم تو اور نظریے کے مالک ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جس جگہ پہ نبی نے قدم رکھا وہ جگہ پاک، صرف وہی جگہ پاک نہیں، قدم رکھا مکے میں، زمین ساری پاک کر دی۔ آؤ ذرا اپنا عقیدہ بناؤ، جو ایک قدم رکھے کائنات کو پاک کر دے۔ جن صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ صحابہ کتنے پاک ہوں گے، جو پاک عورتیں نبی کے نکاح میں آئیں وہ کتنا پاک ہوگی، جو جس میں محمد سے بنی وہ اولاد کتنا پاک ہوگی۔ زمانے کو بتا دو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، نبی کی ہر نسبت پاک ہے، آقا کی ازواج پاک، اصحاب پاک، اولاد پاک، اہل بیت پاک۔ ارے جو محمد والا ہوتا جاتا ہے اللہ اسے پاک فرماتا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا جشن منا کے آئے بیٹھے ہیں اور سیدوں کے آستان کرم پر آئے بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی کرتا چلوں، جو سید کا مرید ہونے پہ خوش ہے، بس 2 ہاتھ میں کھڑے کریں، آپ تھک جائیں گے، پہلے کافی تھکے ہوئے ہیں، صرف دائیں ہاتھ جو ہاتھ دیتے ہیں وہی ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا تھوڑی سی چہرے پر خوشی بھی لائیں، کسی سے ادھاری لے لیں 2 منٹ کے لیے پھر واپس کر دیں۔ جو سید کا مرید ہونے پہ خوش ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے گا۔ اچھا اگلی بات سنیے، جو سیدوں کی اولاد اور سیدوں کی اولاد کی عزت کرتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اچھا میں ذرا رک کے اس لیے گیا ہوں، قرآن مجید میں ہے جہاں نیک ماں باپ ہوں گے وہیں اولاد ہوگی۔ دوبارہ بتا دوں، جہاں نیک ماں باپ ہوں گے وہیں اولاد ہوگی۔ میں سیدوں کا نام بعد میں لیتا ہوں چونکہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے جلدی۔ جہاں سلطان باہو ہوں گے ان کی اولاد بھی وہی ہوگی، جہاں بابا فرید ہوں گے ان کی اولاد بھی وہی ہوگی، جہاں پیر سیال ہوں گے ان کی اولاد بھی وہی ہوگی۔ بس بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دل کرے تو بولنا وگرنہ نہ بولنا، جہاں حسنین ہوں گے ان کی اولاد بھی وہی ہوگی۔
اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں، ان کی اولاد بھی وہی ہوگی۔ اور آج کے اس عرس پاک کی تقریب میں اللہ کا فضل ہے، مجھے تو صاحبزادہ والا شان نے حکم فرمایا تھا 12 ربیع الاول کی مصروفیات اتنا ہوتی ہیں کہ میں فوراً ادھر آ گیا، کوئی اور قضا ہو جائے سیدوں کے در کی حاضری قضا نہ ہو۔ میں نے وہ 3 بجے کے قریب چنیوٹ پہنچنا ہے، پہنچ سکا تو پہنچوں گا، ہے وہ بھی سید، نہ تو ان سیدوں کا صدقہ معذرت کر لوں گا۔ ادھر دیکھیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، سیدہ زہرا کا گھر ہوتا، میرے پاک نبی تشریف لاتے، فرماتے میری بیٹی میرے بیٹوں کو بلا۔ میرے پاک نبی کے بیٹے کون تھے؟ حسن پاک، حسین پاک، نبی پاک علیہ السلام دونوں کو بلاتے، ادھر حسن کو ادھر حسین کو۔ اب یہ نقشہ دیکھنا ذرا، سینے سے حسنین کو لگاتے میرے آقا، ایک دھیمے لہجے میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو نبی سینے سے لگائے ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کا پیار کسی گندے سینے میں جائے؟ ادھر نبی کے سینے پہ حسن، ادھر نبی کے سینے پہ حسین۔ اگلا جملہ کہوں گا، ارے جس کو نبی کے سینے کی خیرات ملتی ہے اس کے سینے میں حسنین کا پیار جاتا ہے۔ اچھا میرے آقا ایک اور کام بھی کرتے تھے، ادھر حسن پاک کو سونگتے تھے، ادھر حسین پاک کو سونگتے تھے۔ آپ نے دھیان دینا ہے، حسن کو بھی سونگتے تھے، حسین کو بھی سونگتے تھے۔ میں پھر دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، آقا کبھی حسن کو سونگیں کبھی حسین کو سونگیں۔ علی پور شریف کے اس آستان کرم پر بیٹھے ہوئے لوگوں، جس خوشبو کو نبی سونگے وہ کسی دور کے یزید کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس خوشبو کو میرا نبی سونگے وہ کسی دور کے شمر کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسنین کی خوشبو تو نبی نے سونگی تھی، ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ تو سن لو، اولاد حسین میں حسین کی خوشبو ہے، اولاد حسن میں حسن کی خوشبو ہے۔ او حسنی سید ملے خوشبو حسن سونگو، حسینی سید ملے خوشبو حسین سونگو۔ پر یاد رکھنا سیدوں سے خوشبو بے غیرتوں کو نہیں آتی، غیرت والوں کو آیا کرتی ہے۔ اور پھر اگر سن رہے ہیں اولاد حسین میں خوشبو حسین ہے، بھائی سر ہلاتے ہیں، زبان ہلا کے سبحان اللہ کہہ چھوڑیں۔ اولاد حسن میں خوشبو حسن ہے، اور مومن وہ ہے جو حسن کی خوشبو بھی جسے نصیب ہوتی ہے، حسین کی خوشبو بھی جسے نصیب ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ خاندان کتنا لجپال ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام جن کی اولاد کے آستانے پر آپ آئے ہوئے ہیں، ان کا ایک خادم تھا، وہ تھا نابینا، اور وہ آپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ یہ پاؤں دبانے والے بڑے خاص ہوتے ہیں، اس لیے جو عقل مند بندے ہیں وہ پیروں سے زیادہ ان خلیفوں کا خیال کرتے ہیں جو تنہائی میں ان کی خدمت پہ مامور ہوتے ہیں۔ اب وہ پاؤں دبا رہا تھا، اور نابینے بندے میں خوبی ہوتی ہے، وہ پاؤں بھی دباتا ہے ساتھ مزہ بھی لیتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، عام بندہ دبائے تو ایسے بیٹھا ہوگا، اور نابینا دبائے تو ساتھ ہلتا بھی رہے گا۔ وہ امام باقر کے پاؤں دبا رہا تھا اور جھوم جھوم کے کہتا ہے، اچھا یہ جو اہل بیت کے امام ہیں یہ نبیوں کے نائب ہوتے ہیں؟ اب وہ پاؤں دبا رہا ہے، امام باقر نے فرمایا علیہ السلام، پھر کہا اچھا نبی تو نابینوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کے بعد پھر پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ فرمایا بندہ خدا اگلی بات کرنا۔ اس نے کہا کہ مسئلہ ہی پوچھنا تھا۔ فرمایا اچھا، دروازہ کھٹکھٹا کے اب پیچھے ہٹنے لگا ہے، تجھے پتا نہیں ہے میں محمد عربی کا بیٹا ہوں، آگے آ۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا، امام باقر نے ہاتھ پھیرا، جو پہلے نابینا تھا بینا ہو گیا۔ دو باتیں رسول اللہ کے خاندان کی سنا کے ختم۔ ایک بات امام زین العابدین علیہ السلام، آپ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر آئے، ایک کمینہ بندہ بکواس کرنے لگا،
پکنے لگا. امام زین العابدین کے مرید آگے بڑھے, انہوں نے کہا کوفہ نہیں ہے, یہ مدینہ ہے. عادی ہو گئے ہو بکواس کرنے کے. امام زین العابدین کا جواب سننا, فرمایا چھوڑ دو, بھوکا لگتا ہے. واہ واہ واہ. نبی کی اولاد کے کارنامے بھی محمد عربی کی سیرت والے ہیں. فرمایا چھوڑ دو, بھوکا لگتا ہے. میری طرف دیکھنا. امام زین العابدین نے اپنا جبہ اتارا, جبہ اتار کے بکواس کرنے والے کو دیا, اور 1000 کی تھیلی بھی دی, درہم کی تھیلی وہ بھی دی. کہا یہ بھی لو. میں ذرا آہستہ سے پوچھنے لگا ہوں, نبی کا خون بھی واہ خون ہے. جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں, وہ نوکری کرنے والوں کو کتنا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب حضرات نے سبحان اللہ تو کہی ہے نا, کوئی رہ نہ جائے. جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں, وہ پیار سے نوکری کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے. ایک بات حضرت امام حسن کی بھی سن لیں. اگر آپ سن رہے ہوں تو میں حسن پاک کو یوں سلام عرض کروں گا, سیدہ زہرا کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں, پاک حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں, علی کی دستار کے وارث کو حسن کہتے ہیں. امام حسن مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں. ایک بندہ آیا, اس نے امام حسن کو دیکھا. حسن پاک سونے بڑے تھے نا, کہ لگا حد ہو گئی, نبوت تو ختم ہو گئی ہے, اور یہ نبی والا حسن کسی کے چہرے پر. یہ بندہ کون ہے؟ فوراً انہوں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, یہ سیدہ زہرا کا نور نظر ہے, لخت جگر ہے. اب بندہ ذرا گھٹیا تھا, اس نے کہا لو, اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا. اچھا آپ حضرات نے اپنے تک یہ بات رکھنی ہے, علی کو ماننے کے لیے بندے کا اندر سے پاک ہونا ضروری ہے, وگرنہ بڑے بڑے پلید علی سے جلتے ہیں. لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا. دل مچلا, اس نے کہا پاگل, حسن کو دیکھنا چاہیے, جلنا نہیں چاہیے. وہ تھوڑا سا اور آگے گیا, کہنے لگا حسن تم ایسے, تمہارے ابا جی ایسے. وہ بکتا رہا اور میرے حسن تکتے رہے. میں ذرا سیدوں کے ڈیرے پر بیٹھا ہوں تو دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں, یار وہ بکواس کرتا رہا, حسن پاک چپ کھڑے رہے. اس کی ایک مثال دوں, 14ویں کو چاند کو زمین پہ پڑے کتے بڑے بھونکتے ہیں, چاند کبھی پرواہ نہیں کرتا. اب اگر کوئی بندہ ان کتوں کو کہے کہ چاند کو نہ بھونکو, وہ کہیں نہ بھونکیں گے تو ہمیں کتا کون کہے گا. اور چاند کو کوئی کہے جناب آپ چمکا نہ کریں, کتے بھونکتے ہیں, وہ کہیں گے میں چمکوں نہ تو مجھے چاند کون کہے. اس کا مطلب یہ ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں, چاند چمکتے رہتے ہیں. اگر اس دنیا پر پڑے کتے کی بھونک اس چاند پر نہیں پہنچ سکتی تو محمد کے کسی چاند تک بھی کسی کتے کی بھونک نہیں پہنچ سکتی. آپ اصل میں سوئی ہوئی مخلوق ہے نا. میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ نبی کی آل ہے, اس پہ درود ہی اتنا ہوتا ہے بکواس پہنچ ہی نہیں سکتی. جو نبی کی آل پر درود پڑھنے والا وہ اونچی آواز سے بولے گا, ہاتھ کھڑا کر کے بولو, میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جو آل سے چلے گا وہ برباد ہوگا, جو آل کی نوکری کرے گا وہی آباد ہوگا. امام حسن کو بڑی دیر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستانہ چورا شریف. حضرات مساجد چورا شریف کے خلیفہ نام محمد عمر صاحب کو تشریف لانے پر دل کی اتھاگ سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم توجہ سے سماعت فرمائیے, آل کا نوکر کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا, آل کا خادم کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. میں قسم اٹھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں, اللہ جسے دنیا اور آخرت میں عزتوں کے تاج پہنانا چاہتا ہے اسے آل محمد کا گدا بنا دیتا ہے. علی پر شریف شاہ لسانی کے مدار پہ آنے والوں تمہیں مبارک ہو. سیدہ زہرا کے گلشن کے ایک پھول کی
یہ چونکہ آستانہ ہے، اولاد مولا علی کی ہے اور مرید جناب صدیق اکبر کے ہے، اس پر بھی ٹینشن نہیں لینی۔ وہ علی کا کچھ نہیں لگتا جو صدیق اکبر سے پیار نہیں کرتا، اور وہ صدیق اکبر کا کچھ نہیں لگتا جو علی سے پیار نہیں کرتا۔ ہمارا تو نظریہ بڑا واضح ہے، لوگوں جس جس کے سینے میں دولت ایمان ہے وہ صدیق اکبر کا بھی غلام ہے، مولا علی کا بھی غلام ہے۔ اچھا، بڑی دیر تک وہ بندہ بک بک کرتا رہا اور تھک گیا۔ جب تھک گیا نا تو امام حسن نے آہستہ سے پوچھا، بھوک لگی ہو تو کھانا کھلاؤں؟ چلیں، اگر کوئی کام ہو تو چل کے کام کرا دوں؟ وہ حیران۔ تیسری بات جو آپ نے پوچھی وہ بھی سن لیں۔ فرمایا مسافر ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو گھر دوں؟ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میں بکتا رہا اور حسن تو اتنا سونا ہے، کھانا چاہیے، گھر چاہیے، کسی کے پاس سفارش چاہیے، بس بھائی میری تقریر ختم۔ لیکن آپ کو ایک بات کہتے ہوئے میری طرف دھیان دینا، نبی کی آل اگر بکواس کرنے والوں سے بھی پوچھ لیتی ہے کیا چاہیے، چلے آپ کا موڈ ہی نہیں ہے، نبی کی آل اگر بکواس کرنے والوں سے بھی پوچھ لیتی ہے کیا چاہیے، سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، اولاد حسن و حسین کی نوکری کرتے رہو، کبھی تو حسنین پوچھیں گے کیا چاہیے، کبھی تو آقا پوچھیں گے کیا چاہیے۔ اور اگر نیک ماں باپ کی اولاد حشر میں خراب نہیں ہوگی، تسلی رکھیں، تسلی رکھیں، کائنات کا ہر خون بدل بھی سکتا ہے، گندا بھی ہو سکتا ہے، ان گندے لوگوں کو بتاؤ نبی کا پاک خون ہے، حالات بدل سکتے ہیں، خون محمد نہیں بدل سکتا۔ میں صرف قبلہ پیر تفسیر حسین شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان کے شہزادے کی بات نہیں کر رہا، کائنات میں جہاں کہیں بھی نبی کا بیٹا سید نظر آئے، حیا والا بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے عقیدت سے سر جھکا کر کہے ہم جب بھی آل دیکھتے ہیں آل میں خود سرکار دیکھتے ہیں۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل کا کمی بنا کے رکھے، نبی کے صحابہ کا نوکر بنا کے رکھے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت صاحب کو بھی تشریف لائے، آپ کے رفت جگر نور نظر جس محبت کے ساتھ دعوت عطا فرماتے ہیں، جس پیار سے ملاقات فرماتے ہیں۔ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، عزت کے جو بھوکے ہوتے ہیں وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، اور جن کا وجود ہی عزت کا ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے نبی کا ایک صحابی آیا، سرکار نے فرمایا یہ تکیہ لو، صحابی کو فرمایا تکیہ لو، تکیہ لے کے بیٹھو۔ عرض کی آقا میں تو غلام ہوں، تکیہ لے کے بیٹھوں؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا تربیت کی؟ فرمایا جو دنیا میں کسی مہمان کو تکیہ دے گا اللہ اسے جنت میں تکیہ عطا فرمائے گا۔ یہ عزت والے گھرانے ہیں، ان کے دو جوڑے اٹھانا بھی عزت ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کے اور میرے بچوں سے خوش ہو اس سے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو نبی کے بچوں سے خوش ہو۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی نسبت کو پکا رکھو۔ یہ دور پرفتن ہے، دور پرفتن ہے، بھونکنے والوں کی آوازوں میں راہیں نہیں بدلا کرتے۔ رہنا بھی نبی کی آل کے ساتھ، مرنا بھی نبی کی آل کے ساتھ، اور اٹھنا بھی نبی کی آل کے ساتھ۔ اگر کوئی کہے اسے کہنا جگ چھوڑ سکتے ہیں، نہ محبوب رب چھوڑ سکتے ہیں، نہ محمد کا خاندان چھوڑ سکتے ہیں۔ میں حضرت صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صاحبزادہ والا شان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے صرف ایک دو نعرے لگوا کے چھٹی لے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ جن کو شریعت اجازت دے وہ سارے ہی لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب یہ نعرہ آج موسم والا نعرہ ہے، لگا لیں۔ سرکار کی آمد، مختار کی آمد، اللہ کے یار کی آمد، آستانہ علیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف، آستانہ علیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف، حضرت پیر طریقت۔ چلو غلامان رسول کریم، اللہ آپ کے صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حاسدین کے حسد، بد نظروں کی نظر بد سے بچا کے زہرا پاک کی پناہ میں رکھے، نبی پاک کی چادر رحمت کی پناہ میں رکھے، اور خدا کرے حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اپنے لخت جگر اور لخت جگر کی اولاد کی خوشیوں سے بھی اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، ان کا سایہ ہم سب پر قائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب